فرمائے ہمارے ہی ادارے کے روح رواں جامعہ سراج العلوم بھیونڈی کے صدر المدرسین جن کا تعارف میں نے آپ حضرات کے سامنے کرایا، یہ بھی ہمارے سنت کبیر نگر ہی کی ایک ایسی بزرگ ہستی ہے جس پر ہم سب کو ناز ہونا چاہیے۔ یہی بگرا اول سیمانیامہ کے پاس ہے، حضرت والا یہی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس وقت جمعیت علماء مہاراشٹر کے یہ روح رواں بزرگوں نے میرے دوستوں ان کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظلہ العالی جیسی شخصیت حضرت کے اوپر اعتماد کرتی ہے۔ یہ جب بات کرتے ہیں میرے دوستوں، گویا ایک سیل رواں ہے جو بہتا چلا جا رہا ہے، اور سننے والے بغور سماعت کرتے ہیں۔ حضرت کی باتیں دل کے اندر میرے دوستوں چوٹ کرتی ہیں، دماغوں کو اپیل کرتی ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے محبوب اور محترم ہم سب کے بزرگ مشہور عالم دین خطیب ملت مفکر قوم حضرت مولانا علی اللہ صاحب قاسمی مدظلہ العالی سے گزارش کروں گا حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے اس اجلاس کو رونق بخشیں، مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا علی اللہ صاحب قاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات کے ساتھ بہت محبت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ ان سے بھی محبت رکھتے ہیں جو اللہ کے بندوں سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کی مخلوق سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب پیرائے میں یہ بات سمجھائی ہے۔ ارشاد فرمایا: الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عیاله۔ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے اور ایکتا ہے۔ وہ احد ہیں، صمد ہیں، لم یلد ولم یولد ہیں۔ ان کا نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی برادری ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہیں اور نہ ان کی کوئی اولاد ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ انداز بیان کیوں اختیار فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے؟ دراصل اللہ کا جو تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، اسی تعلق کو واضح کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ہر شخص کو اپنے خاندان سے، اپنے کنبے سے، اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، اور نہ صرف اپنے خاندان والوں سے، گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، بلکہ ان سے بھی محبت ہوتی ہے جو ان کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں۔ مجھ کو اور آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص میری اولاد کے ساتھ محبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، ہمدردی کے جذبات اس کے دل میں ہیں، تو میں اس شخص کو اپنے دل کے قریب سمجھنے لگتا ہوں، اس کے ساتھ ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے، وہ اپنا سا لگنے لگتا ہے، اس سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک یہی بات بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار فرمایا کہ یوں سمجھو اللہ کا کوئی خاندان تو ہے نہیں، لیکن یوں سمجھ لو کہ گویا تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کا خاندان ہے۔ جس طرح ہر شخص اپنے کنبے اور خاندان سے محبت رکھتا ہے اور ان سے بھی محبت رکھتا ہے جو اس کے خاندان سے محبت رکھیں، اسی طرح اللہ اپنی مخلوق سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کتنی محبت کرتے ہیں؟ مختلف پیرائے میں، مختلف انداز میں، موقع بموقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ کچھ قیدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ ان میں ایک خاتون تھی جن کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ بچہ کہیں ادھر ادھر نظروں سے دور ہو گیا، ماں پریشان ہو گئی، بچے کو تلاش کرنے لگی، اور بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد جب بچہ ماں کو ملا تو اس ماں نے بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ، اگر اس خاتون سے یہ کہا جائے کہ تم اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دو، تو کیا یہ خاتون اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ہرگز ایسا نہیں کرے گی۔ تو اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا۔ یہ ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے، جتنا رحم اس کے دل میں اپنی اولاد کے تعلق سے ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ رحم فرماتے ہیں اپنے بندوں پر۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور چادر کے ایک کنارے میں انہوں نے کچھ چیزیں لپیٹ رکھی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میری چادر کے اس کنارے میں جو چیز ہے وہ چڑیا کے بچے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلا، درختوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو چڑیوں کے چہچہانے کی آواز آئی۔ میں اس طرف چلا گیا تو دیکھا کہ گھونسلے میں کچھ بچے ہیں۔ میں نے ان بچوں کو پکڑ لیا اور اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ ان بچوں کی ماں چڑیا یہ دیکھ رہی تھی، وہ بے قرار اور بے چین ہو گئی۔ وہ
چیخنے لگی، چلانے لگی اور میرے سر کے اوپر مڈلانے لگی۔ میں نے چادر کا کونا ہٹایا اور اس نے جب اپنے بچوں کو دیکھا تو ان بچوں کے اوپر آ کر گر گئی، اور میں نے اس کو بھی اس کے بچوں کے ساتھ اس چادر میں لپیٹ لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چادر ہٹاؤ۔ انہوں نے چادر ہٹائی۔ بچے تو اڑ نہیں سکتے تھے، وہ بھاگ نہیں سکتے تھے، لیکن چڑیا تو اڑ کر بھاگ سکتی تھی، اپنی جان بچا سکتی تھی، لیکن وہ بھی نہیں اڑی، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی رہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم کو اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ اڑنے کی طاقت رکھنے کے باوجود، اپنی جان بچا کر بھاگنے پر قدرت کے باوجود یہ چڑیا بھاگ نہیں رہی ہے، اپنے بچوں کی محبت میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تعجب کی بات تو ہے ہی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا والذی بعثنی بالحق، وہ ذات جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اللہ ارحم بعبادہ من ام الافراخ بفراقیہ، یہ چڑیا اپنے بچوں سے جتنی محبت رکھتی ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ تو اللہ کا تعلق اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اپنی تمام مخلوق سے محبت فرماتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مخلوق بھی جو انتہائی گندی مخلوق سمجھی جاتی ہے، اللہ کو اپنی اس مخلوق سے محبت ہے۔ آپ جانتے ہیں نجس العین خنزیر ہے، اور ہمارے بعض فقہا نے خاص طور سے شوافع نے کتے کو بھی نجس العین کہا ہے، اگرچہ احناف کے ہاں وہ نجس العین نہیں ہے، لیکن دیگر جانوروں کی بنسبت اس کی نجاست کہیں بڑھی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتا جب پانی پیتا ہے تو وہ زبان سے پانی پیتا ہے، زبان سے پانی اٹھاتا ہے برتن سے، اس کی زبان پانی میں لگتی ہے، پانی ناپاک ہوتا ہے، وہ ناپاک پانی برتن کو لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ برتن اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ حدیثوں میں کسی میں کہا گیا کہ جس برتن میں کتے کا لعاب لگ جائے، جوٹھا لگ جائے، اس کو 8 مرتبہ دھو، بعض روایتوں میں 7 مرتبہ دھو، اور آخری روایت جس پر ہم احناف کا عمل ہے کہ اس کو کم سے کم 3 مرتبہ دھو۔ جب تک اس کو 3 مرتبہ نہیں دھویا جائے گا وہ برتن پاک نہیں ہوتا۔ ایسا ناپاک جانور جس گھر میں ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن نہیں آئے، اور جب وہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنے کی وجہ پوچھی تو جبریل امین نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں کتے کا بچہ تھا، لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، ہم ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے ہوتے ہیں اور تصویریں ہوتی ہیں۔ ایسا ناپاک اور گندا جانور ہے، لیکن وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے۔ ایک ایسی عورت جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری، ایک فاحشہ اور بدکار عورت کو اس کتے کے اوپر ترس آیا اور اس نے اس کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی وجہ سے اس فاحشہ اور بدکار عورت کی مغفرت فرما دی۔ بلی، ایک عورت نے بلی کو باندھ کر رکھا، اس کو نہیں چھوڑا کہ وہ اپنا کھانا تلاش کر لیتی، بھوک سے مر گئی تو اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنمی قرار دیا۔
تو جب ان جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ کرنے پر اللہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے. ایک بڑے محدث ہیں، ان کا انتقال ہوا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا گزری؟ انہوں نے کہا خیال تو یہ تھا کہ پوری زندگی حدیث لکھنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں گزر گئی. حدیث کی خدمت کی اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت ہو جائے گی، لیکن وہاں تو معاملہ کچھ اور نکلا. پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ ایک دن میں حدیث لکھ رہا تھا، دوات میں قلم ڈبو کر کے جیسے ہی میں نے قلم اٹھایا، ایک پیاسی مکھی آئی اور وہ قلم کے اوپر بیٹھ گئی اور سیاہی سے اپنی پیاس بجھانے لگی. میں رک گیا تاکہ یہ مکھی اپنی پیاس بجھا لے. اللہ کو میرا یہ رکنا پسند آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کی پیاس بجھانے کے نتیجے میں میری مغفرت فرما دی. حدیث لکھ رہے تھے، لکھنا روک دیا، ایک معمولی مکھی کی پیاس بجھائی، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. پھر ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں جو اشرف المخلوق ہے، جو سب سے مکرم ہے، سب سے محترم ہے، جس کے سر کے اوپر خلافت ارضی کا تاج رکھا گیا ہے، اللہ کا تعلق اپنی اس مخلوق کے ساتھ یعنی انسان کے ساتھ کیسا ہوگا؟ انسان اللہ کی بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا، پھیلایا، تو یہ کائنات وجود میں آ گئی، یہ وسیع اور عریض کائنات. اور جب اس کائنات کو اللہ نے سمیٹنا چاہا تو انسان کے چھوٹے سے وجود میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سمیٹ دیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا مخدوم بنایا ہے. پوری کائنات انسان کی خادم ہے. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ زمین اور اس دنیا میں بسنے والی اور رہنے والی تمام چیزیں، وہ شجر ہوں، حجر ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، ہر قسم کے جانور انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے. انسان مخدوم ہے، پوری کائنات انسان کی خادم ہے. کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی بہت سی چیزوں کے بارے میں تو سمجھتے ہیں ہم کہ یہ ہمارے کام آتی ہے. یہ زمین ہے، ہم اس پر کھیتی کرتے ہیں، مکانات بناتے ہیں، ہم اس پر سڑکیں تعمیر کرتے ہیں، ہم اس پہ چلتے پھرتے ہیں، یہ تو ہمارے کام کی ہے. سورج ہمیں گرمی پہنچاتا ہے، روشنی پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے فصلیں پکتی ہیں، وہ ہمارے کام کی ہے. چاند کی جو روشنی ہے اس سے ہڈیوں میں گودا پیدا ہوتا ہے، پھلوں میں مٹھاس آتی ہے، وہ بھی ہمارے کام کی ہے. یہ ستارے ہمارے لیے منزلوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یہ ہمارے کام کی ہے. ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں پر ہماری زندگی کا انحصار ہے، یہ ہوائیں ہمارے کام کی ہیں. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہمارے کس کام کی، بلکہ وہ تو ایسی ہیں کہ ہمارے لیے خطرناک ہیں. اگر ان کا بس چلے تو ہمیں چیڑ پھاڑ ڈالیں، ہمیں ڈس لیں تو ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، ڈنک مار دیں تو زندگی دو بھر ہو جائے. ان چیزوں کو اللہ نے ہمارے کس کام کے لیے پیدا کیا؟ یہ شیر، یہ چیتے، یہ بھیڑیے، یہ بچھو، یہ سانپ، یہ ہمارے کس کام کے؟ اللہ تعالی نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ زمین اور آسمان میں. اللہ نے اعلان فرما دیا، اس لیے
ایمان والے کا یہ یقین ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی گئی، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے واقعات بھی اس دنیا میں دکھا دیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً یہ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے ہی پیدا کی ہیں۔ ایک مشہور کتاب ہے، علماء جانتے ہیں، آپ نے بھی شاید نام سنا ہو، حیات الحیوان۔ وہ جانوروں کے بارے میں انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ جانوروں کی خصوصیات، مادہ کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، نر کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، کس جانور کا طبی فائدہ کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، یہ ساری چیزیں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس مشہور کتاب میں لکھی ہے۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے، وہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو، کہ ایک شخص بیمار ہوا، اس کو پھوڑا نکلا اور وہ علاج کرتا گیا اور زخم لا علاج ہوتا چلا گیا، بستر پر پڑ گیا۔ اس کی زندگی سے اس کے گھر والے مایوس ہو گئے، علاج معالجہ چھوڑ دیا گیا، اب اس کی سانسیں گنی جانے لگی۔ وہ اپنے بستر پر پڑا ہوا تھا، ایک دن اس کے گھر کے کنارے سے جو راستہ گزرتا تھا، ایک آواز آئی کہ کوئی آواز لگاتا ہوا اس راستے سے جا رہا ہے، پھوڑا پھنسی کا علاج کرا لو، پھوڑے پھنسی کا علاج کرا لو۔ اس کے دل میں بات آئی، اس نے گھر والوں سے کہا یہ شخص جو جا رہا ہے اس کو بلاؤ۔ گھر والوں نے کہا بڑے بڑے حکیموں کا علاج کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ جھولا چھاپ اور سڑک چھاپ حکیم کیا علاج کرے گا؟ اس نے کہا دکھانے میں کیا حرج ہے، بلا لو اس کو۔ گھر والوں نے بھی اس کو بلا لیا، حکیم آیا، اس نے زخم دیکھا اور زخم دینے کے بعد جو بات اس نے کہی تو گھر والے تو ہنسنے لگے، لیکن یہ مریض جو تھا اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ گئی اور اس نے اپنے گھر والوں سے کہا اب میں سمجھ گیا کہ میرا علاج دریافت ہو گیا۔ حکیم نے کہا گوبریلا لاؤ۔ ہم سب دیہات کے لوگ ہیں، جانتے ہیں گوبر میں جو کیڑا ہوتا ہے گوبریلا، ایک تو نجاست میں رہتا ہے، گوبر ہی کھاتا ہے اور گوبر ہی کی طرح کی بدبو اس میں ہوتی ہے۔ حکیم نے کہا گوبریلا لاؤ۔ اب گھر والے ہنسنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ سڑک چھاپ حکیم کیا علاج کرے گا، ہنسنے لگے۔ لیکن اس نے گھر والوں سے کہا کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا علاج دریافت ہو گیا اور حکیم صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ لایا جائے۔ بہرحال گھر والوں نے انتظام کیا، حکیم نے اس کیڑے کو جلایا، اس کی راکھ بنائی، پھر صفوف کی شکل میں اور پھر پڑیا چھوٹی چھوٹی باندھی اور اس کو گھر والوں کو دیا اور کہا وقفے وقفے سے اس کے زخم پر یہ چھڑکتے جاؤ۔ ادھر صفوف زخم پر چھڑکا جانے لگا اور افاقہ شروع ہو گیا اور زخم بھرنا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اچھا بھلا چنگا ہو گیا، زخم اچھا ہو گیا۔ گھر والوں کو بڑا تعجب۔ ایک دن گھر والوں نے پوچھا کہ جب یہ حکیم گوبریلا لانے کے لیے کہہ رہا تھا تو ہم تو ہنس رہے تھے لیکن تم ہنس رہے تھے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک دن میں جب صحت مند تھا، زخم وغیرہ نہیں تھا، پھوڑا نہیں نکلا تھا، راستے میں جا رہا تھا تو ایک جگہ گوبر پڑا ہوا تھا اور اس گوبر میں یہ کیڑا خوب مستی سے لوٹ رہا تھا، کھیل رہا تھا گوبر سے۔ اس کیڑے کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ ہمارا پروردگار تو ہم سے یہ کہتا ہے کہ اے انسانوں، اللہ نے یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے، آخر یہ گندا اور ناپاک کیڑا ہمارے کس کام کے لیے بنایا گیا؟ اس میں ہمارا کیا فائدہ؟ کہنے لگے یہ خیال دل میں آیا اور بات سمجھ میں نہیں آئی اور میں چلا آیا۔ پھر اس کے بعد یہ پھوڑا نکلا اور جانتے ہو کہ یہ لا علاج ہو گیا۔ جب یہ حکیم آیا
اور اس نے کہا گبریلا لایا جائے، تو میری سمجھ میں بات آ گئی کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، واقعہ کیا ہے۔ میں یہ سمجھ گیا کہ میرا اللہ مجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے نادان اور احمق انسان، تو سمجھے یا نہ سمجھے، تیری عقل میں یہ بات آئے نہ آئے کہ دنیا کی ساری چیز تیرے لیے بنائی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز تیرے لیے بنائی گئی ہے، حتیٰ کہ گوبر میں پرورش پانے والا، اس میں پیدا ہونے والا، گوبر کھانے والا، اس میں لوٹ پوٹ کرنے والا، یہ گندا کیڑا بھی اے انسان تیرے لیے بنایا گیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ ایک بزرگ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے کچھ اشغال تھے جن کو میں وہ لگے ہوئے تھے۔ اتنے میں انہوں نے محسوس کیا کہ آس پاس میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ ادھر ادھر نظر ڈالی تو دیکھا ایک بڑا سا بچھو، وہ بڑی بے چینی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دریا میں اترنا چاہتا ہے۔ کہنے لگے کہ ابھی میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں سامنے دریا کے پانی میں ہلچل پیدا ہوئی اور چھوٹی چھوٹی لہریں اٹھنے لگی، اور پھر ایک سخت چیز پانی کی سطح پر اوپر آئی اور وہ تیرتی ہوئی کنارے لگی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ بڑا سا کچھوا تھا۔ وہ کچھوا کنارے لگا اور اس بچھو نے چھلانگ لگائی اور اس کچھوے کے اوپر بیٹھ گئی۔ وہ کچھوا تیزی سے دریا کے دوسرے سمت کی طرف تیرنے لگا، دوسرے کنارے کی طرف۔ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہو نہ ہو یہ بچھو من جانب اللہ کسی کام پر مامور ہے، اس کے ذمے کوئی کام لگایا گیا ہے، مجھے چل کر دیکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں میں بھی پانی میں اترا، میں بھی تیرتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچا۔ وہ کچھوا دریا کے دوسرے کنارے پہنچ کر کنارے لگ گیا اور بچھو نے چھلانگ لگائی خشکی پر، اور پھر ایک سمت تیزی کے ساتھ وہ دوڑنے لگا، آگے آگے وہ اور پیچھے پیچھے میں۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اور پھر جب درخت کے نیچے میری نظر پڑی تو میرے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے گئے، تھر تھری آ گئی میرے جسم میں۔ دیکھا کہ ایک شخص آرام سے گہری نیند اس سائیدار درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے، اور ایک نہایت ہی زہریلا سانپ اس آدمی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ سانپ اس آدمی کی طرف بڑھ رہا ہے، بچھو کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، اس کی رفتار میں تیزی آتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ سانپ اس سونے والے کے قریب پہنچ گیا اور اس نے اپنا پھن اٹھایا اور ڈسنا ہی چاہتا تھا کہ بچھو کچھ دور تھا، اس نے دور سے ہی چھلانگ لگائی اور اس سانپ کے پھن میں ایسا ڈنک مارا کہ وہ سانپ مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس خطرناک بچھو کے ذریعے اس سوئے ہوئے انسان کی جان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی۔ سچ ہے جو کچھ ہے اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ ہے زمین اور آسمان میں، اس کائنات میں، وہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ جب ایسی مخلوق ہے، اور پھر کیسی مخلوق ہے، جیسی شکل صورت اللہ نے انسان کو دی، اپنی تمام مخلوقات میں کسی کو وہ شکل صورت عطا نہیں کی۔ اعضاء کا جو تناسب انسان کو عطا کیا، اپنی کسی مخلوق کو عطا نہیں کیا۔ جو حسن و جمال انسان کو دیا، اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ ایک حدیث آتی ہے اور بعض حضرات نے اسے حدیث کے بجائے علماء کے اقوال میں، محدثین کے اقوال میں شمار کیا ہے، لیکن بہرحال وہ کچھ بھی ہو، اس کے الفاظ ہیں خلق اللہ آدم علی صورتہ،
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی شکل اور اپنی صورت کے مطابق پیدا فرمایا۔ کیا اللہ کی بھی کوئی شکل ہے؟ کیا اللہ کی بھی کوئی صورت ہے؟ کیا اس طرح اللہ بھی کوئی جسم رکھتے ہیں؟ نہ ان کا ہماری طرح کوئی جسم ہے، نہ اللہ کی شکل اور صورت ہے۔ پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے کہا یہ جملہ علی سبیل الفرض ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی مجسم ہونا چاہتے اور اپنے لیے کوئی جسم پسند فرماتے تو وہی جسم اور وہی بدن اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند فرماتے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا۔ اور اس پر بڑا ایک پرلطف واقعہ بھی ہے۔ ایک مشہور خلیفہ گزرا ہے ابو جعفر منصور، اس کے ایک مصاحب تھے عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی۔ ان کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی۔ چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، اور یہ اپنے محل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ چاندنی میں دونوں میاں بیوی نہائے ہوئے تھے۔ محبت سے مغلوب ہو کر کے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ خدا کی قسم تم تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ چاند کو دیکھتا ہوں اور تم کو دیکھتا ہوں تو تم تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ بیوی نے کہا جانے دیجیے، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تم واقعی چاند سے زیادہ خوبصورت ہو۔ بیوی نے پھر نظر انداز کیا، یہ قسم کھا بیٹھے کہ خدا کی قسم اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تم کو 3 طلاق۔ لیجئے بھائی، اب تک تو یہ سنتے آئے تھے کہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو شوہر طلاق دیتا ہے، کوئی بات مرضی کے خلاف ہو جائے تو طلاق دیتا ہے، دال میں سالن میں نمک کم زیادہ ہو جائے تو طلاق دیتا ہے، کپڑا پریس کر کے وقت پر نہیں ملا تو طلاق دیتا ہے۔ لیکن یہ کہ محبت میں طلاق دے رہے ہیں، خدا کی قسم اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تم کو 3 طلاق۔ پھر وہی ہوا جو عام طور سے ہوتا ہے، طلاق دینے کے بعد آدمی پچھتاتا ہے، پھر راستے ڈھونڈنے کے لیے ان مفتیان کرام کے پاس اور ان علماء کرام کے پاس چکر کاٹتا ہے کہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، خوب راستے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے یہاں کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص نے طلاق دے دیا اور وہ مسئلہ پوچھنے گیا تو حکیم صاحب تھے، اس نے کہا حکیم صاحب کوئی راستہ نکالیے۔ تو حکیم صاحب نے سوچتے سوچتے کہا اچھا یہ بتا، تو نے تے سے طلاق دی ہے کہ تو سے طلاق دی؟ اب وہ جاہل آدمی بیچارہ کیا جانے تے اور کیا جانے تو، اس نے کہا کہ میں نے ایسا کہا ہے۔ تو اس نے کہا تم نے تے سے طلاق دی ہے لہذا تیری طلاق نہیں ہوئی، جا۔ ان کے بیٹے عالم تھے، یہ کوئی میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں، ان کے بیٹے عالم تھے، انہوں نے کہا ابا یہ کیا کہہ رہے ہیں، طلاق ہو گئی۔ تو ایسا راستہ تلاش کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ اب عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی پریشان ہو گئے، رات تو کروٹیں بدلتے ہوئے بستر پر گزاری کہ خوبصورت بی بی ہاتھ سے گئی۔ پھر صبح کو جب ابو جعفر منصور کے دربار میں پہنچے، تمام مصاحب اس کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو منصور سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی واقعہ تو پیش آیا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا بھائی تم چہرہ لٹکا کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کیا ہوا؟ انہوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ ابو جعفر نے کہا ابھی علماء کو بلا لیتے ہیں، مفتیان کرام کو بلا لیتے ہیں، فقہا کو بلا لیتے ہیں اور تمہارا مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ علماء آئے، مفتیان کرام آئے، فقہا آئے، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا تو ایک کو چھوڑ کر باقی تمام فقہا اور محدثین اور علماء جو موجود تھے سب نے یہ فیصلہ سنایا کہ عیسیٰ کی بیوی کو طلاق ہو گئی۔
کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ خدا کی قسم تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو، اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تمہیں 3 طلاق، اور انسان چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتا، اس لیے طلاق ہو گئی۔ لیکن ایک جو تھے وہ سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ شاید ابو ثور تھے، ابو ثور۔ ابو جعفر نے دیکھا کہ یہ خاموش ہیں، کچھ بول نہیں رہے ہیں، ان سے کہا کہ بھئی تم بھی کچھ کہو، تم کچھ نہیں کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ان فقہا نے اور علماء نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، ان کے پورے ادب اور احترام کے ساتھ میں ان کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ دربار پر سناٹا چھا گیا۔ ابو جعفر نے کہا کہ یہ کیسی بات کرتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کیا انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس دلیل ہے۔ پھر انہوں نے سورہ 3 کی آیات پڑھی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینین کی، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ فرمایا جس مخلوق کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس مخلوق کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، اس مخلوق سے زیادہ خوبصورت کون سی مخلوق ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ حسین اور جمیل کون سی مخلوق ہو سکتی ہے؟ حسن و جمال صرف چمک دمک کا نام تھوڑی ہے، حسن و جمال تو اعضاء کا تناسب، قد کاٹ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو جسم عطا فرمایا ہے، جو چیز جہاں لگنی تھی وہیں لگی ہے۔ دوسرے جانوروں کو دیکھو، کسی کی آنکھ یہاں ہے، کان یہاں ہے، ہاتھ یہاں ہے، پیر یہاں ہے، ناک اتنی لمبی ہے زمین پہ لٹک رہی ہے، عجیب ہے صورتحال۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ بس اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پوری کائنات کو انسان کے اندر سمیٹ دیا ہے۔ جس طرح پوری دنیا کے سائنسداں آج تک اس کائنات کی پوری حقیقت کو سمجھ نہیں سکے ہیں، نئے نئے اکتشافات سامنے آ رہے ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، سائنس آگے بڑھ رہی ہے، اسی طرح میڈیکل سائنس جو انسان کے جسم سے تعلق رکھتی ہے، اس میں بھی دن بدن ترقی ہو رہی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں جو انسان کے جسمانی نظام میں موجود ہیں، آج تک سائنسدانوں نے نہیں سمجھی تھی، آج ان کے اوپر یہ انکشاف ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تک جب ہارٹ کا آپریشن ہوتا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں جو نس جوڑی جاتی تھی وہ یہاں سے نکالی جاتی تھی، پیر سے نکالی جاتی تھی۔ ایک اسٹرا نس یہاں موجود ہے، جیسے کوئی گاڑی آپ لاتے ہیں تو اسپیئر پارٹ اس کا الگ سے ملتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے جسم میں رکھا ہے، یہاں سے نکالی جاتی تھی اور جوڑی جاتی تھی۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب یہاں سے پھاڑ کر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کوئی نس ایسی ہے، یہی آپریشن کر کے ڈاکٹر وہیں سے جوڑ دیتے۔ یہ ترقی ہو رہی ہے، یہ دنیا عالم اکبر ہے اور انسان عالم اصغر ہے۔ اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس کے نمونے اگر دیکھنا چاہو تو انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ پانی کو دیکھو، پانی میٹھا ہوتا ہے، پانی کھارا ہوتا ہے، پانی پاک ہوتا ہے، پانی ناپاک ہوتا ہے۔
پانی کی یہ چاروں قسمیں انسان کے جسم میں دیکھنا چاہو دیکھ لو، لعاب پاک ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، آنسو پاک ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے، پیشاب کے ذریعے جو پانی نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ جس طرح اس زمین میں پودے ہیں، درخت ہیں، شجر ہیں، اس میں کچھ پودے ایسے ہیں جو ایک خاص حد تک بڑھتے ہیں، پھر ان کی بڑھوتری رک جاتی ہے، کچھ ایسے ہیں جو بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسموں میں دیکھو بال ہیں، جسم کے کچھ حصوں پر بال ہیں جو ایک خاص حد تک بڑھتے ہیں، پھر ان کا بڑھنا رک جاتا ہے، اور جسم کے کچھ حصوں پر بال ایسے ہیں جب بڑھتے ہیں تو بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جس طرح بہت سے پودے ایسے ہیں جن سے گھروں کو سجایا جاتا ہے، اور بہت سے خش و خاشاک ایسے ہیں جن کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے، اسی طرح انسان کے جسم کے کچھ حصوں پر ایسے بال ہیں جن کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زینت بخشی ہے داڑھی کے ساتھ، فرشتوں کی تسبیح ہے، فرشتے یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحا، اور عورتوں کو اللہ نے چوٹی کے بال دیے ہیں، فرشتوں کی تسبیح ہے، سبحان من زین النساء بالزوائد، پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو زینت بخشی ہے چوٹی کے ساتھ۔ کیا کیا تلاش کرنا چاہو گے، کائنات میں جو کچھ تفصیلی شکل میں موجود ہے اس کا خلاصہ اور نمونہ انسان کے اندر اللہ نے رکھ دیا، تو پھر اپنی ایسی مخلوق کے ساتھ اللہ کتنی محبت فرماتے ہوں گے۔ جب اللہ کتے کے اوپر رحم کھاتے ہیں، بلی کے اوپر رحم کھاتے ہیں، مکھی کے اوپر رحم کھاتے ہیں، تو پھر انسان کے ساتھ اللہ کا کیا تعلق ہے؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے مثنوی میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی، اے اللہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو تباہ اور برباد کر دے۔ 950 سال کی دعوت کے بعد بھی جب ان کی قوم ایمان نہیں لائی، دعا کی، طوفان آیا اور سب لوگ غرق ہو گئے۔ طوفان جب تھما اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی خشکی پر لگی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا، نوح مٹی کے برتن بناؤ۔ وہ بنانے لگے، حکم ہوا بناتے جاؤ بناتے جاؤ بناتے جاؤ، مٹی کے برتن بناتے گئے۔ جب ایک ڈھیر سا ہو گیا مٹی کے برتن کا تو حکم آیا، نوح ان برتنوں کو توڑ دو۔ اب نوح علیہ السلام نے کہا، اے اللہ آپ کے حکم سے میں نے بنایا اور آپ کہتے ہیں کہ ان برتنوں کو میں توڑ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، نوح وہ ہمارے بندے تھے جنہیں ہم نے پیدا کیا تھا، چونکہ ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا اور یہ طے ہو چکا تھا وہ ایمان نہیں لائیں گے، ہمارا فیصلہ تھا ان کو غرق کر دینا اور ختم کر دینا، لیکن بہرحال ہمارے وہ بندے تھے، ہمارے بنائے ہوئے تھے۔ مٹی کے برتن توڑنے میں آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور اتنے بندے غرق ہو گئے، کیا ہمیں اس کا دکھ نہیں، ہمیں اس کی تکلیف نہیں؟ تو اللہ کو اپنے بندوں پر بہت پیار آتا ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اب آئیے اس حدیث کی طرف میں آتا ہوں۔ پہلا جملہ اس حدیث کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔ جو شخص کسی مومن بندے کی دنیا کی کوئی معمولی تکلیف دور کرتا ہے، اس کی کسی معمولی پریشانی کو دور کرتا ہے، دیکھا کہ یہ شخص ہے، یہ پریشان ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، جو بھی تکلیف ہے، اس کی اس تکلیف کو جس نے دور کیا تو اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو کیا عطا فرمائیں گے؟ نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔
اللہ تعالیٰ قیامت کی بڑی تکلیفوں میں سے کسی بڑی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ دنیا کی چھوٹی تکلیف دور کی، کسی مومن کے پیر میں کانٹا چبھا تھا، وہ کانٹا نکالنے میں آپ نے مدد کر دی، چھوٹی تکلیف اس کی دور کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، قیامت کی بڑی تکلیفوں میں سے کسی بڑی تکلیف کو، کسی بڑی پریشانی کو اللہ دور فرمائے۔ اور قیامت میں پریشانیاں کیا ہوں گی، کتنی بڑی بڑی تکلیفیں ہیں میدان محشر میں جو پیش آنے والی ہیں۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ میں اس سلسلے کا عرض کرتا ہوں۔ بھائی وقت ہے نا ابھی؟ اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی رو رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روتا ہوا دیکھا۔ حضرت عائشہ رو رہی ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روتا ہوا دیکھا، تو ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روتا ہوا دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، کیونکہ تمام ازواج مطہرات نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کو سب سے زیادہ محبت تھی، سب سے زیادہ تعلق تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور وہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ حضرت عائشہ کا مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول کے نزدیک کیا اور اللہ کے نزدیک کیا تھا، میری مائیں اور بہنیں بھی غور سے سنیں کہ ازواج مطہرات بہرحال آپس میں ایک دوسرے کی شوکن تھی، اور شوکن کے جو جذبات ہوتے ہیں اپنی شوکن کے بارے میں کسی نہ کسی درجے میں ان کے دلوں میں بھی یہ جذبات پائے جاتے تھے، اور صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق حضرت عائشہ سے ہے وہ کسی اور بیوی سے نہیں ہے، اس لیے وہ انتظار کرتے تھے۔ ان کے گھروں میں جب کوئی اچھی چیز پکتی تھی تو وہ انتظار کرتے تھے کہ جس دن حضرت عائشہ کی باری ہو اس دن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے گھر سے کھانا بھیجیں۔ وہ جانتے تھے کہ آپ خود کھائیں گے خوش ہوں گے، عائشہ کھائیں گے تو عائشہ کے کھانے سے بھی آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ دیگر ازواج مطہرات کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ ازواج مطہرات کے بھی دو گروپ تھے، ایک حضرت عائشہ کا گروپ تھا جس میں حضرت حفصہ، حضرت سودا تھی، اور دوسرا گروپ حضرت ام سلمہ کا تھا جس میں دیگر ازواج مطہرات تھی۔ حضرت ام سلمہ سے ان کے گروپ کی بیویوں نے کہا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ وہ اپنے صحابہ کو سمجھائیں کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ عائشہ کی باری کے دن کا انتظار کرتے ہیں۔ ارے انہیں تو چاہیے کہ جب ان کے گھر میں کوئی چیز پکے تو بھیج دیا کریں، اللہ کے رسول چاہے جس بیوی کے گھر میں ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر گفتگو کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اس کو غور سے سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دو۔ موقع یہ کہنے کا تھا ام سلمہ عائشہ کو تکلیف مت دو، کیونکہ جو بات تم کہہ رہی ہو عائشہ کو پہنچے گی تو عائشہ کو تکلیف ہوگی۔ موقع یہ کہنے کا تھا، لیکن آپ فرما رہے ہیں ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دو، عائشہ تک یہ بات پہنچے گی، ان کو تکلیف جب ہوگی مجھے تو سن کر تکلیف ہوگی۔ اور پھر فرمایا ام سلمہ تم جانتی ہو
عائشہ کا وہ مقام ہے کہ میں اپنے بستر میں ایک لحاف کے اندر عائشہ کے ساتھ لیٹا ہوا ہوتا ہوں، اس حالت میں آسمان سے وحی آتی ہے. کسی اور بیوی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. بات آئی گئی ہو گئی، لیکن ان کے دلوں میں یہ بات تھی. پھر اب کہاں سے بات چلائی جائے؟ سوچتے سوچتے یہ طے پایا کہ اب اگر کوئی بات کر سکتا ہے تو حضرت فاطمہ ہی کر سکتی ہیں. حضرت فاطمہ آئیں بات کرنے کے لیے، اور بات جب آپ کے سامنے رکھی تو آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹی کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی ہو جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، ابا جان ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جس سے محبت کریں میں اس سے محبت نہ کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی عائشہ سے محبت کرو. اور محبت بھی کس انداز کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک پیالے میں پانی ہوتا تھا، پہلے پانی میں پیتی تھی، اور جو پانی بچ جاتا تھا میرا جھوٹا، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے. اور کس طرح پیتے تھے؟ پیالے میں جس کنارے منہ لگا کر میں نے پانی پیا ہوتا تھا، اسی جگہ کو تلاش کر کے آپ اپنا دہان مبارک اسی جگہ پر رکھ کر پانی پیتے تھے. یہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے اللہ کے رسول کو اتنی محبت ہے. وہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. آپ تشریف لائے، آپ نے ان سے پوچھا، ماں یبکی، عائشہ کس چیز نے تم کو رلا دیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ذکرت النار فبکیت، میں نے جہنم کو یاد کیا پھر مجھے رونا آ گیا. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اسی تعلق کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، ہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن کیا اپنے گھر والوں کو آپ بھی یاد رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اما فی ثلاثۃ مواضع فلا یذکر احد احدا. عائشہ سن لو، 3 موقع میدان محشر میں ایسے آئیں گے کہ وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. جب اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے تو سب کو اپنی فکر ہوگی کہ اعمال نامہ سامنے سے داہنے ہاتھ میں ملتا ہے یا پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ملتا ہے. جب تک اعمال نامہ نہیں مل جائے گا اس وقت تک کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اسی طرح جب اعمال نامے تولے جائیں گے تو جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا یا نہیں، اس وقت تک کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اور تیسرا موقع جب پل صراط پر چلنے کا حکم دیا جائے گا، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. یہ 3 سخت مواضع ہیں. ویسے تو قیامت کے بارے میں کہا گیا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. جان نچھاور کرنے والے یہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کو بھول جائیں گے، اولاد ماں باپ کو بھولی ہوئی ہوگی، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، بہنیں بھائیوں کی نہیں ہوں گی، سب نفسی نفسی میں مبتلا ہوں گے. ایک موقع تو ایسا ہوگا کہ جلیل القدر اور اولو العزم انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، انہیں اپنی فکر دامنگیر ہوگی. قیامت کا یہ سخت گھڑی ہوگی. اللہ کے رسول کتنا اچھا نسخہ ہمیں اور آپ کو دے رہے ہیں کہ اپنے کسی مومن بھائی کی مدد کرو، اس کی تکلیف دور کرو. قیامت کی کوئی بڑی تکلیف اللہ تبارک و تعالی دور کرے گا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا تو مزاج بن گیا ہے تکلیف پہنچانے کا، ایذا رسانی کا، دل دکھانے کا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا.
یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، یہ ہمارا معاشرہ بن گیا ہے۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، من یسر علی معسر، جس نے کسی تنگ دست کو سہولت عطا کی۔ یہاں مومن کی قید بھی نہیں لگائی، مسلم کی قید بھی نہیں لگائی، بلکہ فرمایا من یسر علی معسر، جس نے کسی بھی تنگ دست کی مدد کی۔ اب وہ تنگ دست اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اس کا دھرم کچھ بھی ہو، اس کا مسلک کچھ بھی ہو، جس نے اس کو سہولت پہنچائی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کو سہولت پہنچائیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، من ستر مسلمن، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی۔ پردہ پوشی کا ایک ظاہری معنی ہے کہ اس کے پاس کپڑا نہیں تھا ستر چھپانے کا، اس کو کپڑے دے دیے، پردہ پوشی ہے۔ اور پردہ پوشی کا ایک معنی اور ہے کہ اس کی عیب، اس کے عیبوں کو چھپایا، اس کے گناہوں کو چھپایا۔ بجائے چائے خانے پر بیٹھ کر کے یہ تبصرہ کرنے کے کہ فلاں کے گھر میں یہ ہو گیا، فلاں کی بیٹی یہاں چلی گئی، فلاں کی بہن یہاں چلی گئی، اور فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، بجائے عزت اچھالنے کے، آبرو کسی کی لینے کے، پردہ پوشی کی، پردہ پوشی کی، تو فرماتے ہیں اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ خاص طور سے کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب سب کے نام اعمال سامنے ہوں گے، اور وہ ایسا نام اعمال ہوگا جس کے بارے میں خود آدمی کہے گا ما لہذا، یہ کیسا نام اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو چھوٹے بڑے سارے گناہ لکھ لیے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ پردہ پوشی فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے بندوں کو اللہ بلائیں گے، پردہ ڈال دیں گے، اور پھر اپنے بندے سے پوچھیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ وہ اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، لے جا، اس کو وزن کروا لے۔ وہ وزن کروائے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اس طرح اللہ پردہ پوشی فرمائیں گے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈالیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں پر، ان کے گناہوں پر اس دنیا میں پردہ ڈالے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، اور اس کی عزت اور آبرو کو نہ اچھالے۔ فرمایا گیا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے، نہ اس کی حقارت کرتا ہے۔ یہ فرمایا۔ اور آگے ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے؟ بھائی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں یہ بتائیے؟ چاہتے ہیں نا؟ جو چاہتا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے وہ ذرا ہاتھ اٹھائے۔ ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے۔ اب ایک بات یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات ارشاد فرمائے تو کیا وہ بات غلط ہو سکتی ہے؟ سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرما دی وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی مدد اگر ہم چاہتے ہیں تو آسان نسخہ اللہ کے رسول نے بتا دیا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ برابر اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے کسی بندے کی مدد کر رہے ہوں تو یقین رکھیے اسی وقت اللہ آپ کی مدد کر رہا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف آپ مدد کر رہے ہیں، آپ کسی مدد
کسی کی مدد کے لیے سامنے آتے ہیں، کسی بیمار، کسی محتاج، کسی بیوہ، کسی یتیم، اور بلا تفریق مذہب و ملت اللہ کے بندے کی مدد کے لیے اگر آپ آگے آتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کے لیے آگے آتا ہے۔ یہ 4 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور میں نے کوشش کی کہ مختصر انداز میں یہ 4 باتیں آپ کے سامنے آ جائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ چاروں باتیں آپ تک پہنچا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے اور آپ تمام حضرات کو بھی عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ۔ میں نے اپنی تعارفی بات میں کہا تھا کہ حضرت والا کی بات گویا از دل عزت پر دل دل سے نکلتی ہے اور دل میں جا کر کے پیوست ہو جاتی ہے، اتر جاتی ہے۔ روئے گل سیر ندیدے مو بہار آخر شد، وقت کی تنگی اجازت نہیں دے رہی ہے، ورنہ سننے والے سراپا گوشت بن کر کے سماعت کر رہے تھے۔ آپ دیر تک تقریر کرتے، انشاءاللہ مجمع اسی طرح سے پذیرائی کرتا۔ بہت ہی حضرت والا کا منت شناس ممنون مشکور ہوں کہ آپ صعوبتیں اٹھا کر کے بھیونڈی کی سرزمین سے، مہاراشٹر سے آپ یہاں تشریف لائے، اور آتے ہی بغیر کسی آرام کے، بغیر کسی راحت کے فوراً کھانے پر بٹھا دیا گیا۔ نماز پڑھ کے حضرت والا آپ کے درمیان آ گئے۔ آپ علماء کی قدر کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ جو کام میرے دوستو انبیاء کرام کر کے گئے ہیں، پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء والرسل ہیں، آپ کے بعد قیامت تک اب اس روئے زمین پر انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کوئی بھی آنے والا نہیں ہے۔ اب قیامت ہے، قیامت تک کے لیے علماء میرے دوستو انسانیت کے سربراہ، ان کی قدر و قیمت پہچانیے۔ ہم اور آپ اپنی زبانوں پر نہ جانے کیسی باتیں علماء کرام کے خلاف لاتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں۔ ڈریے علماء کی توہین میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ سب کو بے انتہا قدردانی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اب تو میرے دوستو جگمگاتا ہوا سورج زیر زمین اگر گرگراتا ہے، لیکن آپ کا مشن، آپ کی دعوت، آپ کا نظام اور آپ کا پیغام برپا کرنے کے لیے علماء امت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہر زمانے میں اپنا کردار نبھاتے رہے۔ کون سا میدان ہے دینی تنظیموں، تحریکوں، مدارس، مکاتب، دعوت اور تبلیغ کا، جس کی قیادت اور سیادت علماء نہیں کر رہے۔ آج ہمارے چہروں پر داڑھیاں، سروں پر ٹوپیاں، مسجدوں میں نمازی، مکاتب اور مدارس میں علماء اور طلباء، یہ جو خوبصورت منظر روحانی اور نورانی روئے زمین پر چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے واسطہ یا بلا واسطہ اس کے اندر علماء کرام کا کردار ہے۔ اللہ سب کو ان بزرگوں کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت نے بڑا ہی بصیرت روز قیمتی اور ششمکشا خطاب آپ کے سامنے پیش فرمایا. جو نصیحتیں آپ نے کی ہیں ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے, بھائی کی مدد کریں گے, اس کے عیوب کی پردہ پوشی کریں گے, اس کے ساتھ ہماری ہمدردی کا معاملہ کریں گے, عبادات میں بھی آگے بڑھیں گے اور اپنے سماج اور معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے کوئی بیوہ کوئی یتیم بدحال نہ رہے, اس کے لیے ہم سب انشاءاللہ فکر مند رہیں گے. ہمارے دوسرے بزرگ بھی دیکھیے ماشاءاللہ اسٹیج پر رونق افروز ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان عامل کو بے انتہا قبول فرمائے اور اس پورے علاقے کے اوپر اللہ رحمت کی برسات برسائے. آج علماء کرام کے بیچ میں ہم سب مسرت محسوس کرتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر تمام آنے والے مہمانوں کا جناب ظہیر الدین ببل پردھان, ان کے تمام بھائی اور نوجوانان مہولیہ اور چچا عبدالجبار خان صاحب اور دیگر ان کے تمام رفقائے طرف سے ایک مرتبہ تہہ دل سے آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد